فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کی ایک بینچ نے حسین ساگر جھیل میں پلاسٹر آف پیپرز POP سے بنے بھگوان گنیش کی مورتیوں کے وسرجن کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ عدالت، جس میں چیف جسٹس آلوک ارادے اور جسٹس NV شرون کمار شامل ہیں، نے حیدرآباد کے پولیس کمشنر CV آنند اور شہری حکام کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کسی بھی POP کی مورتی کو پانی میں نہیں ڈبایا جائے۔ یہ احکامات تلنگانہ گنیش مورتی کلاکار ویلفیئر ایسوسی ایشن کی طرف سے دائر درخواست کی سماعت کے دوران کیے گئے، جس میں پلاسٹر آف پیپر سے بنی گنیش مورتیوں پر مکمل پابندی کے لیے آلودگی کنٹرول بورڈ PCB کے رہنمایانہ خطوط کو چیلنج کیا گیا تھا۔ عدالت نے حکومت کو بھی ہدایت کی گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن، حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور پولیس کو اس کے احکامات پر سختی سے عمل کرنے اور شہر کے قلب میں آبی ذخائر میں آلودگی کو روکنے کے لیے دیگر ضروری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ چیف جسٹس آلوک ارادے نے حسین ساگر جھیل میں POP مورتیوں کے وسرجن سے متعلق پریس رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے GHMC اور پولیس کی کارروائیوں پر سوال اٹھایا۔ مزید برآں چیف جسٹس نے عدالتی احکامات کو نظر انداز کرنے پر وضاحت کا حکم دیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ عدالت نے مقامی مجسمہ سازوں پر POP سے بنی گنیش کی مورتیوں کو تراشنے یا بیچنے پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اس کے بجائے اس نے ریاستی حکام کو ہدایت کی کہ ماحول کے تحفظ کے لیے ایسی مورتیوں کو حسین ساگر یا کسی دوسری جھیل میں وسرجن سے منع کیا جائے۔ سابق ریاستی وزیر این نرسملو نے چیف منسٹر KCR کے خلاف سنسنی خیز ریمارکس کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان کے گھر کوئی دلت پہنچتا ہے تو وہ اپنے گھر کو گائے کے پیشاب سے دھلاتے ہیں۔ چیف منسٹر کی دعوت پر وہ BRS میں شامل ہوئے تھے، لیکن مجھے دور رکھا گیا ہے۔ 6 ماہ سے ملاقات کے لیے وقت نہ دیتے ہوئے میری توہین کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ NTR اور چندرا بابو نائیڈو جب چیف منسٹر تھے تب ان سے راست ملاقات کیا کرتے تھے۔ KCR پر بھروسہ کرتے ہوئے دھوکہ دہی کا شکار ہو گیا ہوں۔ ایم نرسملو نے کہا کہ تلنگانہ سے 30 اسمبلی حلقوں میں آندھرا پردیش سے آنے والے عوام کا کسی کی بھی جیت ہار میں اہم رول ہوتا ہے۔ اگر چندرا بابو نائیڈو کی گرفتاری پر چیف منسٹر KCR رد عمل کا اظہار نہیں کرتے ہیں تو BRS کو نقصان ہوگا۔ تلنگانہ کے ضلع نارائن پیٹ کے ڈسٹرکٹ سول سپلائی آفیسر سدرشن نے نارائن پیٹ ضلع کے تمام راشن کارڈ ہولڈروں کو مطلع کیا ہے کہ EKYC بایو میٹرک رجسٹریشن کی کوئی آخری تاریخ مقرر نہیں ہے، اس لیے کسی بھی راشن کارڈ ہولڈر کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام راشن کارڈ استفادہ کنندگان ایک ساتھ راشن کی دکان پر جا کر بھیڑ نہ لگائیں، بلکہ اگلے مہینے بھی EKYC رجسٹریشن کے لیے ڈیلر سے رجوع ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا راشن کارڈ ہولڈرز اس بات کو نوٹ کر لیں کہ EKYC رجسٹر کرنے کی کوئی تاریخ آخری تاحال مقرر نہیں ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ آرکائیو اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ حیدرآباد کے پاس تاریخ دکن کا خزانہ محفوظ ہے۔ اس ادارے کے پاس 43 ملین نادر تاریخی ریکارڈز ہیں، جن میں 15ویں صدی کے اوائل سے لے کر 7 صدیوں تک کے تاریخی شواہد کی جھلک نمایاں ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد اور مالا مال ادارہ ہے جو دکن کی بہمنی سلطنت، قطب شاہی سلطنت، عادل شاہی سلطنت کے علاوہ مغل اور آصف جاہی سلطنت کے دور کو تاریخی دستاویزات و شواہد کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ یہ ادارہ تاریخ تلنگانہ بالخصوص اس کے دور اوائل کو انتہائی شاندار انداز میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے پیش کرتا ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ آرکائیوز اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے دستاویزات سے تاریخ کی مختلف ادوار کے مختلف پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان دستاویزات کو ڈیجیٹل شکل دیتے ہوئے انہیں ہمیشہ کے لیے محفوظ کیا جائے۔ چیف منسٹر تلنگانہ کے چیف PRO جوالا نرسمہا راؤ نے اس مرکز کا دورہ کیا اور اس علمی ذخیرے کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ان کے ہمراہ ڈاکٹر زرینا پروین، ڈائریکٹر تلنگانہ اسٹیٹ آرکائیو اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ، ڈپٹی ڈائریکٹر مہیش ریڈی اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر سندھیا رانی بھی تھے۔ انہوں نے نور انٹرنیشنل مائکرو فلم سینٹر کی جانب سے نادر مخطوطات و دستاویزات کے ڈیجیٹلائزیشن اور تحفظ کے کاموں کا جائزہ لیا۔ جوالا نرسمہا اور ڈائریکٹر نور انٹرنیشنل مائکرو فلم سینٹر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مہدی خواجہ پیری کے کام سے کافی متاثر ہوئے۔ اس ادارے میں 1406 سے 1948
تک کی دستاویزات موجود ہیں۔ اس دور میں فارسی 1885 تک اور اس کے بعد اردو سرکاری زبان تھی۔ نور انٹرنیشنل مائکرو فلم سینٹر کے اسٹاف نے اس موقع پر اپنی سرگرمیوں کے بارے میں پریزنٹیشن دیا۔ جوالا نرسمہا راؤ نے اس عظیم تاریخی خزانے کے تحفظ کے لیے ڈائریکٹر نور انٹرنیشنل مائکرو فلم سینٹر کے ڈاکٹر مہدی کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے نور انٹرنیشنل مائکرو فلم سینٹر کی سرگرمیوں کے بارے میں ایک پوسٹ بھی طلب کی۔ جوالا نرسمہا راؤ تلنگانہ اسٹیٹ آرکائیوز کے کاموں کی ایک سالہ کارکردگی سے واقف کرایا گیا۔ اس سلسلے میں 7 ستمبر 2022 کو ریاستی وزیر کے راما راؤ کی موجودگی میں ایک یادداشت مفاہمت پر دستخط ہوئے تھے، جس کے بعد 3 اکتوبر 2022 کو کاموں کا آغاز ہوا تھا۔ تلنگانہ میونسپل ایڈمنسٹریشن اینڈ اربن ڈیولپمنٹ MANUD کے وزیر کے راما راؤ نے آج موسیٰ ندی پر 4 لین والے اعلیٰ سطحی پل کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا۔ ریاستی حکومت نے 14 پلوں کی تعمیر کا منصوبہ بنایا ہے۔ شہر کے مختلف مقامات پر 545 کروڑ روپے کی لاگت سے موسیٰ ندی اور فتح اللہ گڑھا میں ایک پل کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور 52 کروڑ روپے کی لاگت سے کام شروع کیا جائے گا۔ امبرپیٹ پولیس نے آج یوتھ کانگریس کے سٹی صدر متھا روہت کو ریاست کے IT وزیر کے راما راؤ کی کار کو روکنے کی کوشش کرنے پر حراست میں لے لیا۔ KTR ایک تقریب میں شرکت کے لیے جا رہے تھے جب یوتھ کانگریس کے چند ارکان متھا روہت کی قیادت میں ان کی گاڑی کے سامنے آ گئے۔ جب پولیس اہلکاروں نے انہیں منتشر کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے نعرے لگائے اور ریاست میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کے جواب کا مطالبہ کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے امیرپیٹ کے SHO اسٹیشن ہاؤس آفیسر اشوک نے کہا کہ روہت کو احتیاطی طور پر حراست میں لے لیا گیا تھا۔ جگتیال جماعت اسلامی ہند کی جانب سے مسجد اسلامیہ اسلام پورہ میں جلسہ رحمت للعالمین منعقد کیا گیا۔ اس جلسے سے خالد مبشر ظفر امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر گزارنا چاہیے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ نوجوانوں، اگر آپ عشق رسول سے محبت کرتے ہیں تو ان کی تعلیمات کو عوام تک پہنچانا چاہیے۔ سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم جس کے ذریعے دین کی دعوت پیش کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے اسلام کی دعوت سارے انسانوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اپنے برادران وطن تک دین اسلام کی دعوت پہنچانے ہماری ذمہ داری ہے، لیکن آج ہم اس ذمہ داری کو نہیں ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دین پہنچانے میں کافی مشکلات پیش آئیں۔ باطل طاقتوں کے خلاف کھڑا ہو سکتا وہ صرف مسلمان ہے۔ آج میڈیا مسلمانوں کی معاشی حالت بہتر نہیں ہے بتا رہی ہے، لیکن آج مسلمانوں کے حالات بہتر ہیں، مسلمانوں کی تعلیمی اور معاشی حالت بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر موجود اخلاقیات کو سامنے لانا ہوگا۔ یہ اخلاقیات ہمارے اندر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہیں۔ لوگوں کے دلوں کے اندر جو اسلام کے خلاف غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہیں، اس کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے برادران وطن دوستوں میں اسلام کی دعوت پیش کرنا چاہیے، تبھی لوگوں کے ذہن صاف ہوں گے۔ بالی ووڈ اداکار شاہ رخ خان اور سلمان خان مہاراشٹر کے چیف منسٹر ایکناتھ شنڈے کے گھر میں منعقدہ گنیش پوجا میں شرکت کی۔ انہوں نے چیف منسٹر کے ساتھ تصویریں بھی لیں۔ گنپتی کے درشن کے لیے فلم انڈسٹری کی کئی دیگر مشہور شخصیات نے بھی چیف منسٹر کی رہائش گاہ کا دورہ کیا۔ ریاست گجرات میں پیش آئے عجیب و غریب واقعے میں لوگ سڑک پر ہیرے ڈھونڈنے لگے۔ اس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق ریاست گجرات کے سورت میں واقع ورچا علاقے میں ہیروں کی خرید و فروخت کی جاتی ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ ایک تاجر کا ہیروں کا پیکٹ سڑک پر گر پڑا۔ اطلاع عام ہوتے ہی لوگ اس سڑک پر پہنچ گئے اور وہ سڑک پر کروڑوں روپے کے ہیرے ڈھونڈنے لگے، جس کی وجہ سے ٹریفک کے نظام میں خلل پڑا۔ مقامی میڈیا کے مطابق سڑک پر ہیروں کی تلاش کرتے ہوئے لوگ مٹی بھی اٹھاتے دیکھے گئے۔ اس دوران ارونا نامی شخص کو ایک ہیرا بھی ملا، لیکن وہ امریکی ڈائمنڈ یعنی نقلی ہیرا بتایا گیا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ یہ ہیرا آرٹیفیشل جویلری میں استعمال ہوتا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جس تاجر کے ہیروں کی پیکٹ گری دراصل وہ نقلی ہیرے تھے اور سوشل میڈیا پر یہ افواہیں پھیلا دی گئیں کہ وہ اصلی ہیرے تھے، جس کے بعد لوگ ہیروں کی تلاش میں جمع ہو گئے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے رکن پارلیمنٹ اور 2008 کے مالیگاؤں دھماکہ کیس کی ملزمہ پرگیا سنگھ ٹھاکر پیر کو ممبئی کی ایک خصوصی NIA عدالت میں پیش ہوئی۔ تاہم کیس میں تمام ملزمان کی عدم پیشی کے باعث عدالت نے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 313 CRPC کے تحت ان کے بیانات قلمبند کرنے کے لیے مزید سماعت 3 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ قابل ذکر ہے کہ عدالت آج تمام ملزمان کے بیانات ریکارڈ کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھی، جس کے بعد ٹھاکر اور دیگر 5 شریک ملزمان عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے ملزم سدھاکر
देवदी उर्फ स्वामी अमृतानंद शंकराचार्य की मौजूद नहीं होने पर आगे की समाअत मुलतवी कर दी। NIA अदालत ने केस के तमाम मुल्जिमान को अगली तारीख पर हाजिर होने और अपने बयानात रिकॉर्ड करने की हिदायत दी है। अमेरिका में मीडिया तंजीमों के इंतखाबात से पहले के नए सर्वे के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन 2024 में होने वाले आम इंतखाबात में मकबूलियत के लिहाज से साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप से पीछे हैं। ये दावा वॉशिंगटन पोस्ट और ABC न्यूज के सर्वे के नताइज में किया गया है। सर्वे के मुताबिक ट्रंप को 51 और बाइडेन को 42 पॉइंट मिले हैं। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने के दावेदारों में ट्रंप अपने हरीफों से बहुत आगे हैं। रिपब्लिकन पार्टी की नामजदगी का अमल बाज़ाब्ता तौर पर जनवरी में न्यू हेम्पशायर प्राइमरी और आयोवा काकसस से शुरू होगा। रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने के दीगर और दावेदारों में जनूबी कैरोलिना की साबिक गवर्नर और कारोबारी शख्सियत विवेक की मकबूलियत हालिया हफ्तों में बढ़ी है। इसके बावजूद ट्रंप उनसे बहुत आगे हैं और सियासी तज्जियाकारों का ख्याल है कि उनके पार्टी का उम्मीदवार बनने का तमाम इम्कानात है। वॉशिंगटन पोस्ट ABC न्यूज की जानिब से जारी किए गए सर्वे के नताइज में कहा गया है कि रिकॉर्ड तादाद में अमेरिकियों का कहना है कि बाइडेन के दौर में उनकी सूरत हाल मजीद खराब हुई है। 3/4 लोगों का कहना है कि बाइडेन बहुत बूढ़े हो चुके हैं और उनके लिए दूसरी मुद्दत के लिए सदारत पर फाइज रहना मुमकिन नहीं है। उनका कहना है कि ट्रंप माजी में बेहतर नजर आते हैं, ताहम वॉशिंगटन पोस्ट सर्वे के नताइज से मुत्तफिक नहीं है। इस मारूफ अमेरिकी अखबार ने कहा है कि सर्वे के मुताबिक ट्रंप बाइडेन से 10 पॉइंट्स आगे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये नतीजा दूसरे सर्वे के नताइज से मेल नहीं खाता क्योंकि दीगर सर्वे के मुताबिक दोनों हरीफों के दरमियान सख्त मुकाबला है। दुनिया की दूसरी बड़ी मुआशी सुपर पावर चीन को खौफनाक कुसाद बाजारी और कई शहरों में नकदी की कमी का सामना करना पड़ा है। सूरत हाल इस कदर खराब है कि अब इसका असर जानवरों पर भी नजर आ रहा है और लोगों पर जुर्माना आयद किया जा रहा है। कोविड वबाई मर्ज के दौरान सिफर कोविड पॉलिसी की वजह से चीन का मुआशी निजाम तबाह हो गया है। सबसे बुरी हालत रियल एस्टेट की है, जहाँ कुसाद बाजारी है। चीन में जब शी जिनपिंग की हुकूमत मुसलसल तीसरी बार इख्तिदार में आई तो उसने अवाम से बुनियादी इक्तिसादी ढांचे को बेहतर बनाने, पब्लिक सेक्टर को मजबूत करने और गैर सरकारी शोबे की मदद करने का वादा किया था, लेकिन सूरत हाल कुछ और ही कहानी बयान करती नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में नकदी की कमी के शिकार लोगों पर भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। ऐसा करके चीनी हुकूमत किसी तरह नकद रकम इकट्ठी करना चाहती है। सूरत हाल ये है कि रेस्टोरेंट्स में बगैर लाइसेंस के हेरा पेश करने पर भारी जुर्माने वसूल किए जा रहे हैं। इसके अलावा सड़कों पर ओवरलोड ट्रकों पर भारी जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के शुमाली सूबे लियाओंग के डोगिशन पार्क में नकदी की कमी के बायस जानवरों को खुराक तक नहीं मिल पा रही है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు,
భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాళీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।